اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اکثر جگہ پہ دیکھنے میں آیا کہ غیبت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے، جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا مطابق۔ ایسا کیوں ہے؟ اس سے اتنا زیادہ جو ہے ریجیکٹڈ کیوں کیا گیا ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کیا ایسی اہم وجہ ہے؟ میں اس کو یہ یوں لیتا ہوں کہ غیبت کے معاشرے میں نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کیسے ہوتے ہیں، کس انداز سے اس کو ہم لے سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیبت آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، جبکہ برائی اس میں موجود ہوتی ہے۔ برائی موجود ہے، جھوٹ نہیں بولا جا رہا، آپ سچ بیان کر رہے ہیں لیکن اس کی غیر موجودگی میں کسی اور شخص کو بتا رہے ہیں، اس کو نہیں بتا رہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اگر اس میں وہ برائی ہے ہی نہیں اور پھر آپ بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اس کو ہم بہتان کہتے ہیں۔ وہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے کہ آپ نے ایک جھوٹی بات اس سے منسوخ کر دی۔ اب آ جاتی ہے غیبت، جس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہیں۔ اچھا، اس کا اگر آپ انالیسس کریں سوشل آسپیکٹس کے ساتھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ میں دیکھتا ہوں کہ غیبت کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے کے سامنے، he or she is not giving his or her good impression on others۔ وہ خود ہی اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑ رہا ہو کہ جب بھی یہ آتا ہے یہ دوسروں کی کمپلینٹس ان کے بارے میں بری باتیں جمع کر کے تو مجھے بیان کرنے آتا ہے، یعنی یہ اپسیٹنگ بھی ہے دوسروں کے لیے، لسنرز کے۔ اور ایک امپریشن یہ ہے کہ جب یوں ہی اس نے آتا ہے 10-12 بندوں کی یہی کہیں پھیر دیں گے۔ اچھا، یہ تعارف جس کے بارے میں ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ہی اور شی از اپریشیٹڈ ان دی سوسائٹی۔ پہلی تو بات، اس نے اپنا ہی امیج خراب کیا۔ پھر دوسری بات کہ جو لسنر ہے وہ ممکن ہے تیسرے شخص کے بارے میں جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے بارے میں بہت اچھے ویوز رکھتا ہوں، اس کو کوئی غلط ایکسپیرینس اس کے ساتھ ابھی تک ہوا نہیں، لہذا ان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ قائم۔ اب اس کی جو نیگیٹو باتیں سننے کے بعد اس میں دراڑ پیدا ہو جائے، اس کا امپریشن اس کے بارے میں نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے، گویا اس نے دو بندوں کے درمیان ایک فرق پیدا کر دیا، تو جو کہ پہلے نہیں تھا اس کی ابتدا ڈال دی۔ یہ جو چیز ہے یہ اللہ کو نہیں مقصود۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں جڑیں، ملیں، محبت و آشتی بڑھے، ان کے فرق دور ہوں، مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوں۔ اگر چھوٹی موٹی بات ہے تو اس کو بڑھائی نہ جائے، اس لیے کہ جو محبت، پیار اور آپس میں میل جول کے ڈویڈنڈز اور فائدے ہیں وہ لڑائی اور ایک دوسرے سے دوری میں میسر نہیں ہے۔ یہ دوسری بات کہ اس نے دو بندوں کو دور کر دیا۔ اب تیسری بات یہ کہ وہ شخص جس کی غیبت ہو رہی ہے ممکن ہے وہ بھی بیان کرنے والے کے بارے میں اچھے ویوز رکھتا ہو، اس کو تو نہیں پتا کہ میرے بارے میں، لیکن جب اس نے بیان کر دی اور عین امکان ہے، اس کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی وہ شخص یہ بات اس کو بیان کر دے کہ تمہارے بارے میں نے یہ سنا ہے۔ وہ کہے گا کس سے سنا ہے؟ اس نے میرا نام لے دینا کہ مجھے تو جی مشتاق صاحب نے بتایا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہی واز اے ویری نائس پرسن، میرے بارے میں بڑے اچھے ویوز رکھتا تھا، لیکن میری غیبت جب وہاں تو پہنچی تو میرے اس کے درمیان بہت زیادہ فرق پیدا ہو جائے گا، دوری پیدا ہو جائے گا۔ پھر اس کا اگلا وہ کیا کرتا ہے؟ اگلا وہ یہ کرتا ہے، کہتا ہے میں اب آپ کو مشتاق صاحب کو بتا، اس نے غصہ نکالنا ہے میرے بارے میں اس کو بتانے میں۔ اب وہ باتیں میری جو پوشیدہ تھی اب تک، اور وہ میرے ناکردہ گناہ یا کردہ گناہ پوشیدہ تھے اس شخص سے، اس کے نوٹس میں بھی آ گئے، لہذا وہ مجھ سے دور ہو گئے، پہلا شخص ہی مجھ سے دور ہو گئے۔ اب یہ سارا رزلٹ کیا نکلا ہے تینوں کی؟ اس کو کہتے ہیں فساد فی الارض۔ اب یہ جناب معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کرنے کا منبع بن گیا۔ انتہائی قریبی لوگ، ایک دوسرے کے بارے میں محبت کرنے والے، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر میں بتاؤں، جب بندے کو غصہ آتا ہے، جب بندے کے دل میں ایسی نفرت پیدا ہو جائے کسی کے بارے میں،
اس کو ٹھنڈ نہیں پڑتی جب تک 100 بندوں کو بتا نہ دے. لو جی یہ وہ وجہ ہے کہ یہ فساد فی الارض کا جو منبع ہے وہ غیبت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید الفاظ میں اس سے نفرت فرمائی ہے, منع فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اصل میں اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں کرتی پھرے, اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا, چونکہ یہ اس کی مخلوق ہے اور وہ ہمیشہ اس چیز کا خواہشمند رہتا ہے کہ میری مخلوق میں امن و آشتی قائم رہے, ان میں محبت اور جگانگت قائم رہے, اور ان میں نفرتیں دوریاں ختم ہوں.